آج ہمارا کورس ہے انٹروڈکشن ٹو ویب سروسز. اس کا بیسک انٹروڈکشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کورس میں ایکچولی ہم کن ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے میں ویب سروسز کو بیسک انٹروڈیوس کروں گا کہ ویب سروسز ہوتی کیا ہیں. ویب سروسز بیسیکلی انڈیپینڈنٹ ماڈیولز ہیں یا آپ کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ فنکشنز ہیں جو ریموٹلی ڈپلائیڈ ہیں ڈفرینٹ مشینز کے اوپر اور جو ایز فار سروس ڈفرینٹ اپلیکیشنز کو اویلیبل ہوتے ہیں. یہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ماڈیولز ہوتے ہیں، یہ لینگویج انڈیپینڈنٹ ماڈیولز ہوتے ہیں. اس لیے جو کنزیومر ہے جو ان سروسز کو استعمال کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کسی بھی طرح سے یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ اسی لینگویج پلیٹ فارم پہ موجود ہو جس پہ یہ ڈیولپ ہوئے ہیں. فردر یہ کہ یہ سروسز جو ہیں یہ کسی بھی نیوٹرل وینڈر نیوٹرل ہیں. مینس یہ کہ کوئی بھی وینڈر انہیں ڈیولپ کر سکتا ہے اور کوئی بھی دوسرے وینڈر کا یوزر جو ہے ان کو کنزیوم کر سکتا ہے. اور ویب سروسز کے جنرل ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ گڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ اپروچ یا پریکٹسز یہ ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ لوزلی کپلڈ ہو. لوزلی کپلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایپلیکیشنز کے اندر جو ڈیولپ ماڈیولز ہیں وہ ماڈیولز ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مکس نہ ہوں یا ڈپینڈنسی نہ کریٹ کر لیں. فار انسٹنس اگر اے ماڈیول اور بی ماڈیول ایگزسٹ کرتے ہیں ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن میں تو اے ماڈیول کے بند ہونے سے بی ماڈیول بھی بند نہ ہو جائے. تو اگر ایسا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ٹائٹلی کپلڈ ہیں. تو جبکہ گڈ سافٹ ویئر پریکٹس کیا ہے، گڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ پریکٹس کیا ہے کہ ایپلیکیشن ماڈیولز جو ہیں وہ لوزلی کپلڈ ہونے چاہیے. تو ویب سروسز ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں کیونکہ یہ تھرڈ پارٹی ڈیولپ سروسز ہوتی ہیں اور ہمیں جسٹ ان کو کنزیوم کرنا ہوتا ہے اپنی سافٹ ویئر ایپلیکیشن میں. تو یہ کسی بھی طرح سے ہمارے کسی بھی ماڈیول پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان سروسز کو یوز کرنے کے لیے آپ کو صرف انٹرنیٹ کی ایکسیس ریکوائرڈ ہوتی ہے اور آپ HTTP پروٹوکول کے ذریعے ان سافٹ ویئر ماڈیولز کو ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں. اور وہ ریکویسٹ جو ہے پیرامیٹرائزڈ ہوتی ہے، URL بیسڈ ہوتی ہے. جب آپ ان کو ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں تو وہ پیرامیٹرز کی بیسس پہ ریکوائرڈ ریزلٹس آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں. ایز آف انٹیگریشن، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ لوزلی کپلڈ ہیں، اس وجہ سے انٹیگریشن کے لیے کسی بھی طرح سے آپ کو ان کے کوڈ یا اس ماڈیول کے کسی بھی طرح سے کوڈ کو اپنی ایپلیکیشن کے ساتھ مرج نہیں کرنا پڑتا. صرف آپ کو پیرامیٹرائز اور URL بیسڈ انٹیگریشن کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے انٹیگریشن بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. فردر یہ کہ لوگ بناتے کیوں ہیں ویب سروسز؟ ویب سروسز اس لیے بناتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے ماڈیولز ہوتے ہیں اور ان کے ٹاسک اور ان کی جو یوزیبلٹی ہے وہ بہت کلیئر اور ڈیفائنڈ ہوتی ہے. فار انسٹنس میں ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ویدر فورکاسٹنگ سروس، آپ اسے لوکیشن پاس کریں، آپ لاہور کا ویدر جاننا چاہتے ہیں تو آپ لاہور لکھ دیں، وہ اس کے جواب میں آپ کو ویدر فورکاسٹ کر کے بتا دے گی کہ اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ ڈیفینیٹلی کسی ایسے سورس سے آ رہا ہے، ریلائبل سورس سے آ رہا ہے جو ویدر دنیا میں ویدر جو ہے جج کرتے ہیں ایسے ڈپارٹمنٹس، وہاں سے یہ ڈیٹا جنریٹ ہو کے آ رہا ہے. اسی طرح سے اگر آپ فرض کریں کسی اسٹاک ایکسچینج کی کسی پروڈکٹ کا ریٹ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس کی اسٹاک ریٹ کیا چل رہی ہے، مارکیٹ پرائس کیا چل رہی ہے، تو آپ اس سروس کو آپ صرف اس اسٹاک اینٹی کا سمبل دیں اور یہ اس کے جواب میں آپ کو اس کا اسٹاک ریٹ کرنٹ ریٹ ریٹرن کر دے گا. تو یہ بہت ان کا یوزج جو ہے بہت سمپل جنیرک ہوتا ہے. اسی وجہ سے پروڈیوسرز جو ہیں ان سروسز کو بناتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو کنزیوم کر سکتے ہیں. ان کا کنزمپشن کہاں ہے؟ ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جیسے یاہو پورٹل ہے. یاہو پورٹل پہ آپ چلے جائیں تو بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی سروسز آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں. جیسے آپ ویدر کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ اسٹاک ریٹس، ہاروسکوپ، نیوز، یہ ساری کی ساری ویب سروسز ہیں جو یاہو تھرڈ پارٹی سے بائی کر کے اپنے پورٹل پہ رکھ رہا ہے. اور یاہو کیوں رکھ رہا ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے کسٹمرز کو ریٹین رکھنا چاہتا ہے. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ویب سروسز کا سمپل آرکیٹیکچر. سمپل آرکیٹیکچر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویب سروسز فار انسٹنس دو لوگ بھی جن کی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دو لوگ بھی بنا سکتے ہیں.
اور وہ دو لوگ جو ہیں ان میں سے ایک سروس پروڈیوسر ہوگا اور دوسرا سروس کنزیومر ہوگا. اوور دا نیٹ وہ ایک دوسرے کی سروسز کو یوز کر سکتے ہیں. اس پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سروس ریکویسٹر ہے جو کہ سروس ریکویسٹ کر رہا ہے تھرو انٹرنیٹ. یہ انٹرنیٹ ہے اور یہاں پر یہ سروس پرووائڈر ہے جس نے ایک سروس بنا کے اوور دا نیٹ رکھ دی ہے, اور یہ سروس ریکویسٹر جو ہے تھرو نیٹ اس سروس کو کنزیوم کر رہا ہے. اسی طرح سے ہم ایک اور آرکیٹیکچر دیکھتے ہیں, سروس اورینٹڈ آرکیٹیکچر. اسے سمپلی ہم ایس او اے بھی بولتے ہیں. یہاں یہ جو ہے یہ آرکیٹیکچر بیسیکلی کمرشل پرپز کے لحاظ سے سروسز پرووائڈ کرتا ہے. اس میں کنزیومر کسی ایک اسپیسیفک کلائنٹ کے لیے, پروڈیوسر کسی ایک اسپیسیفک کلائنٹ کے لیے سروس رائٹ نہیں کرتا, بلکہ وہ اپنی سروس بناتا ہے اور وہ ایک رجسٹری سروسز میں اپنی سروس ایڈ کر دیتا ہے. اور یہ رجسٹری جو ہے یہ ڈسکوریبل ہوتی ہے کنزیومرز کے لیے, اور کنزیومر یہاں سے فری سروسز یا پیڈ سروسز بائی کرتے ہیں اور اپنی اپلیکیشنز کے اندر استعمال کر لیتے ہیں. تو بیسک آئیڈیا آپ کو ویب سروسز کا میں نے دیا. یہاں پر ہم جو ہے ڈسکشن میں سب سے پہلے پلیٹ فارم ڈسکس کریں گے, یعنی جاوا ایز اے پلیٹ فارم ہم اس کورس کے لیے یوز کر رہے ہیں, تو اس کی کچھ ٹیکنیک سیکھیں گے. اس کے بعد ایکسمل بیسڈ ڈسکشن ہوگی ہماری, اور اس کے بعد پھر ہم ویب سروسز بنانا سیکھیں گے اور ڈپلائی کرنا سیکھیں گے.